داستان ہے سورہ الاخلاص کی، یعنی اللہ پاک کی وہ پاکیزہ صفت جو بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ سورہ الاخلاص۔ ہاں دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے سامنے والا گمراہی سے بچ سکے۔ تو یہ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ مکہ کی فضاؤں میں شک اور سوال گونج رہے تھے۔ عرب کے لوگ اپنے اپنے بتوں پر فخر کرتے تھے جن کا پورا خاندان ہوتا تھا۔ یہ ہیں ہمارے عظیم معبود اور یہ ہیں ان کی اہلیہ اور یہ ان کی اولاد، ہمارا خدا کوئی تنہا نہیں ہے۔ اسی سوچ کو لے کر کچھ گستاخ لوگ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عجیب مطالبہ لے کر آئے۔ اے محمد، تم ہمیں جس رب کی عبادت کی طرف بلاتے ہو ذرا اس کا حسب نسب تو بیان کرو، اور اس کے آباء و اجداد کون ہیں؟ استغفر اللہ، یہ سوال صرف جانکاری کے لیے نہیں تھا، یہ رب العالمین کی شان میں ایک طنز تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ جیسے مخلوق پیدا ہوتی ہے ویسے ہی خدا بھی پیدا ہوتا ہوگا۔ اور یہ بھی بتاؤ کہ تمہارا رب بنا کس چیز سے ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے، کیا وہ چاندی کا ہے، یا لوہے اور لکڑی کا ہے؟ اللہ پناہ دے، گستاخی کی حدیں پار ہو رہی تھی۔ وہ خالق کائنات کو بھی اپنی طرح کوئی چیز یا مخلوق سمجھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، لیکن ان کے سوالوں کی بوچھار رک نہیں رہی تھی۔ اور محمد، یہ بھی بتاؤ کہ اس کا وارث کون ہوگا، کیونکہ جو بھی یہاں ہے وہ مرتا ہے اور اپنی زائدات کسی کو دے کر جاتا ہے۔ تمہارے رب کے بعد یہ دنیا کس کی ہوگی؟ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس کی شان میں بات کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ جواب سیدھے عرش اعظم سے آیا۔ اللہ پاک نے خود اپنا مکمل تعارف کروایا اور وہ 4 عظیم آیتیں نازل کی جس نے انسان کے بنائے ہوئے ہر جھوٹے خدا اور ہر باطل خیال کو ہمیشہ کے لیے مٹی میں ملا دیا۔ یہ داستان ہے سورہ الاخلاص کی، یعنی اللہ پاک کی وہ پاکیزہ صفت جو بتاتی ہے کہ اللہ کون ہے۔ سورہ الاخلاص۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ وہ دور تھا جسے تاریخ دور جہالت کہتی ہے۔ انسان کا دماغ بھٹک چکا تھا۔ مکہ کے لوگ جب سفر پر جاتے تو اپنے ساتھ پتھر لے کر جاتے، اور اگر پتھر نہ ملتا تو ریت کا ڈھیر بنا کر اسی کو رب مان کر پوجنے لگتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگ کھجور کا بت بناتے، اس کی پوجا کرتے، اور جب بھوک لگتی تو اسی خدا کو کھا جاتے۔ بیٹا سر جھکاؤ، یہی وہ ہے جو ہمیں بارش دیتا ہے، اور یہی وہ ہے جو ہمیں دشمنوں سے بچاتا ہے۔ صرف مکہ ہی نہیں، پوری دنیا میں اللہ پاک کے بارے میں عقیدے بہت بگڑے ہوئے تھے۔ شیطان نے انسان کے دماغ میں یہ بات بٹھا دی تھی کہ خدا اکیلا نہیں ہو سکتا۔ ہر کسی نے خالق کائنات کے ساتھ کوئی نہ کوئی رشتہ جوڑ رکھا تھا۔ اہل کتاب توحید کا اصل سبق بھلا بیٹھے تھے، لیکن مکہ کے مشرکوں کا حال تو اور بھی برا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، وہی خدا کا روپ ہیں، اور یہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ ہم ان کی پوجا کرتے ہیں تاکہ یہ اپنے باپ سے ہماری سفارش کر سکیں۔ استغفر اللہ، انہوں نے اللہ پاک کا پورا کنبہ بنا رکھا تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ کوئی ذات اکیلی اور بے نیاز بھی ہو سکتی ہے۔ توحید یعنی ایک اللہ کی آواز نے مکہ کے سرداروں کی نیند اڑا دی تھی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا رب جو دکھائی نہیں دیتا، جس کی کوئی مورتی نہیں، وہ 360 بتوں کی جگہ کیسے لے سکتا ہے۔ ان کی پریشانی صرف مذہبی نہیں تھی بلکہ سیاسی بھی تھی۔ اگر ہم نے محمد کی بات مان لی اور صرف ایک رب کو مانا تو ان لات، منات اور عزا کا کیا ہوگا؟ عرب کے لوگ ہمارے پاس آنا بند کر دیں گے، ہماری تو تجارت ہی ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کیسی بات ہے کہ خدا کا کوئی مددگار نہیں؟ ہم اپنے اونٹوں کا نسب جانتے ہیں، اپنے گھوڑوں کے باپ دادا کا نام جانتے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کائنات کے مالک کا کوئی نسب ہی نہ ہو؟ اگر وہ اکیلا ہے تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ اس کا بڑھاپے میں سہارا کون ہوگا؟ یہ سوال صرف ان کی زبان کا نہیں بلکہ ان کے بیمار دلوں کا تھا۔ وہ اللہ پاک کو بھی انسانی رشتوں اور انسانی کمزوریوں کے ترازو میں تول رہے تھے۔ جب ان کی اپنی عقل کام نہیں آئی تو انہوں نے ایک گہری سازش رچی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ مکہ کے مشرکوں کو یہ عجیب و غریب سوال پوچھنے کے لیے مدینہ کے کچھ یہودیوں نے اکسایا تھا۔ مشرکوں نے ان سے کہا، تم اہل کتاب ہو، تم بتاؤ ہم محمد کو کیسے پھنسائیں؟ جاؤ اور اس سے اس کے رب کا حلیہ پوچھو کہ اس کا رب کس چیز سے بنا ہے۔ کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، یا کسی اور چیز کا؟ اگر وہ کوئی دنیاوی جواب دے گا تو پکڑ لیا جائے گا۔
یہ سازش لے کر وہ پوری تیاری کے ساتھ آئے تھے. ان کے دلوں میں غرور تھا کہ آج تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر دیں گے، کیونکہ ان کی چھوٹی عقل میں یہی تھا کہ اگر خدا سونے کا نہیں تو چاندی کا ہوگا، اور اگر چاندی کا نہیں تو موتیوں کا ہوگا. وہ خالق کو مخلوق کے پیمانے سے ناپ رہے تھے. سوال ہو چکا تھا تمہارا رب کون ہے اور کس چیز کا بنا ہے. زمین پر خاموشی تھی لیکن آسمان پر ہلچل مچ چکی تھی. یہ سوال اللہ کی شان بے نیازی پر سیدھا حملہ تھا. اب جواب انسان نہیں دے گا، اب جواب وہ دے گا جس کی کوئی شروعات نہیں اور جس کا کوئی انت نہیں. تیار ہو جائیے اس الہی جواب کو سننے کے لیے جس نے اللہ کی حقیقت کو صرف 4 لائنوں میں بیان کیا. ان کا سوال تھا اے محمد تمہارا رب کون ہے؟ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے ایک شبد نہیں کہا، بلکہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر اترے اور وہ الفاظ گونجے جو قیامت تک توحید کا سب سے بڑا ثبوت بن گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس سورہ کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا قل هو اللہ احد، جس کا ترجمہ ہے کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. سبحان اللہ. غور کیجئے دوستو، اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ وہ واحد ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ احد ہے. عربی زبان میں واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جس کے بعد 2، 3 یا 4 آ سکتے ہیں. لیکن احد کا مطلب ہے وہ اکیلا جس کی کوئی دوسری مثال نہیں، جو نہ بٹ سکتا ہے نہ جس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. ان مشرکوں نے پوچھا تھا تمہارا رب کون ہے؟ تو اللہ نے اپنا ذاتی نام بتایا، اللہ. انہوں نے پوچھا تھا اس کے کتنے حصے ہیں؟ تو جواب ملا احد، یعنی وہ مکمل ایک ہے. اس پہلی آیت نے ان کے 360 بتوں اور ان کے شرک کو ایک ہی جھٹکے میں ختم کر دیا. پھر دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ الصمد، جس کا ترجمہ ہے اللہ بے نیاز ہے. یاد ہے اس گستاخ نے پوچھا تھا یہ بتاؤ کہ تمہارا رب بنا کس چیز سے ہے؟ کیا وہ سونے کا ہے؟ کیا وہ چاندی کا ہے؟ کیا وہ کھاتا پیتا ہے؟ اس کا جواب اس ایک لفظ سمد میں دے دیا گیا. سمد کا مطلب جانتے ہیں؟ تفسیر ابن عباس میں آتا ہے سمد وہ سردار ہے جس کی طرف سب اپنی ضرورتوں کے لیے دوڑیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جسے نہ کھانے پینے کی ضرورت ہے نہ کسی سہارے کی، یعنی وہ مخلوق کی جسمانی کمزوریوں سے بالکل پاک ہے. سونا اور چاندی تو انسان کی ضرورت ہے، لیکن میرا رب ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ اکبر. یعنی پوری دنیا اس کی محتاج ہے لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں. اس کے بعد تیسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا لم یلد ولم یولد، جس کا ترجمہ ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. اس دیہاتی نے پوچھا تھا ذرا اس کا حسب نسب تو بیان کرو، اور اس کے آبا و اجداد کون ہیں؟ اس کا نسب کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا لم یلد، یعنی نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. یہ جواب تھا ان عیسائیوں کو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہتے تھے، اور ان مشرکوں کو جو فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے. اللہ کی کوئی اولاد نہیں. اور پھر فرمایا ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا. یہ جواب تھا ان لوگوں کو جو پوچھ رہے تھے کہ ان کے والد کون ہیں. اللہ کوئی مخلوق نہیں جو پیدا ہو، وہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کا کوئی ماضی نہیں جہاں سے وہ آیا ہو، اور کوئی مستقبل نہیں جہاں وہ بوڑھا ہو کر فنا ہوگا. اور آخری آیت میں وہ فیصلہ سنایا گیا وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جس کا ترجمہ ہے اور کوئی اس کے برابر کا نہیں. آخر میں اللہ پاک نے اپنی شان کبریائی کا مکمل اعلان کر دیا. لفظ کفون کا مطلب ہوتا ہے برابری کرنے والا، ہم پلہ یا ٹکر کا. عرب میں جب شادی ہوتی تھی تو دیکھا جاتا تھا کہ لڑکا اور لڑکی کفو یعنی برابر کے ہیں یا نہیں. اللہ نے فرمایا پوری کائنات میں چاہے وہ فرشتے ہوں، انسان ہوں، جنات ہوں یا تمہارے یہ جھوٹے معبود، کوئی بھی کہیں بھی کسی بھی درجے میں میرے برابر نہیں. نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ طاقت میں. وہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے بالا ہے. مکہ کے کافر تو اس حقیقت کو سن کر خاموش ہو گئے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس چھوٹی سی سورہ میں ایک ایسا روحانی اثر ہے جس نے ایک صحابی کو اللہ کا محبوب بنا دیا. آخر اس صحابی نے ایسا کیا کیا کہ جبریل علیہ السلام خاص طور پر آسمان سے یہ خوشخبری لے کر آئے اللہ تم سے محبت کرتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں عشق اخلاص کی وہ داستان جو آپ کو بھی اس سورہ کا دیوانہ بنا دے گی. سورہ نازل ہو چکی تھی لیکن اس کا اثر کیسا تھا یہ مدینہ کی ایک مسجد میں دیکھنے کو ملا. ایک انصاری صحابی کو مسجد قباء کا امام بنایا گیا تھا، لیکن ان کا ایک عجیب معمول تھا. وہ جب بھی نماز پڑھاتے تو پہلے سورہ الاخلاص قل هو اللہ احد پڑھتے اور اس کے بعد کوئی اور سورہ پڑھتے.
हर रकात में उनका यही तरीका था। इमाम साहब, आप हर रकात में पहले इस सूरा को पढ़ते हैं, क्या ये आपके लिए काफी नहीं है? या तो आप सिर्फ इसे पढ़ें या इसे छोड़कर कोई और सूरा पढ़ें। दोनों को मिलाने की क्या जरूरत है? लेकिन उन सहाबी का जवाब बहुत मजबूत था। उन्होंने नमाजियों से साफ कह दिया कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी इमामत करूं तो मैं ऐसे ही करूंगा, और अगर तुम्हें ये पसंद नहीं तो मैं इमामत छोड़ दूंगा। क्योंकि वो कौम के सबसे अफजल कारी थे, इसलिए लोग किसी और को इमाम नहीं बनाना चाहते थे। बात बढ़ती गई, यहाँ तक कि ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा। जब वो लोग दरबारे रिसालत में पहुंचे और पूरा माजरा सुनाया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी की तरफ देखा और बड़े प्यार से पूछा, ए फला, तुम्हें अपने साथियों की बात मानने से कौन सी चीज रोकती है, और तुम हर रकात में इस सूरा को लाजिम क्यों पढ़ते हो? उस वक्त सहाबी ने जो जवाब दिया वो सुनहरे हुरूफ से लिखने के काबिल हैं। उन्होंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे इस सूरा से बहुत मोहब्बत है, क्योंकि इसमें रहमान की सिफत बयान हुई हैं। इसमें मेरे रब का खालिस जिक्र है। बस इसीलिए मेरा दिल इसे पढ़ना नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह। उस सहाबी का जवाब सुनकर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो ऐतिहासिक फैसला सुनाया जिसने कयामत तक के लिए इस सूरह की फजीलत बढ़ा दी। आपने फरमाया, मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारी इस मोहब्बत ने तुम्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। तो गौर कीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने बहुत नफल पढ़े या बहुत सदका किया। उन्होंने कहा मुझे अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत है। मालूम हुआ कि सूरह इखलास सिर्फ अल्फाज नहीं, ये अल्लाह पाक से मोहब्बत का इजहार है। अगर आप इससे मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह पाक आपसे मोहब्बत करेगा। जन्नत की बशारत तो मिल गई, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह की नजर में इस नन्ही सी सूरह का वजन कितना है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि ये सूरह 1/3 कुरान के बराबर है। लेकिन क्यों 30 पारों वाली किताब में सिर्फ 4 लाइनों की सूरह का वजन इतना ज्यादा कैसे हो गया? आइए जानते हैं इस गहरे राज को अगले हिस्से में। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से एक सवाल किया, एक ऐसा सवाल जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। आपने पूछा, क्या तुम में से कोई इस बात से आजिज है कि वो हर रात 1/3 कुरान पढ़ा करे? या रसूल अल्लाह, हर रात कुरान का तीसरा हिस्सा पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। हम में से किसके पास इतनी ताकत है? तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। आपने फरमाया, अरे क्या तुम नहीं जानते कुल हुवल्लाहु अहद सूरह अल-इखलास कुरान के 1/3 हिस्से के बराबर है। लेकिन यहाँ एक सवाल पैदा होता है, आखिर 4 लाइनों की सूरह 10 पारों के बराबर कैसे हो गई? हमारे उल्मा ने इसका बहुत प्यारा राज समझाया है। वो फरमाते हैं कि कुरान मजीद के मज़ामीन को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला हिस्सा अहकाम, यानी हलाल, हराम और शरीयत के कानून। दूसरा हिस्सा किस्से, यानी पिछले नबियों और कौमों के वाकयात। तीसरा हिस्सा तौहीद, यानी अल्लाह पाक की जात और सिफात का बयान। अब गौर कीजिए, बाकी सूरतों में आपको कानून भी मिलेंगे और किस्से भी, लेकिन सूरह अल-इखलास वो वाहिद सूरह है जिसमें न कोई कानून है न कोई किस्सा। इसमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की तौहीद है। ये सूरह ऊपर से नीचे तक खालिस है, क्योंकि इसने कुरान के सबसे अहम मौजू यानी तौहीद को मुकम्मल तौर पर समेट लिया है। इसलिए इसे 1/3 कुरान का दर्जा दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसे 3 बार पढ़ लेते हैं तो सवाब के एतबार से आपको पूरा कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह पाक ने हम कमजोरों के लिए नेकियां कमाना कितना आसान कर दिया है, लेकिन हम ही गफलत में हैं। और याद रखिए, ये फजीलत सिर्फ सवाब के एतबार से है, न कि कुरान की तिलावत का बदल। यानी सूरह अल-इखलास को 3 बार पढ़ने से पूरा कुरान पढ़ने का सवाब तो मिलता है, लेकिन कुरान की तिलावत करने की जो हमारी जिम्मेदारी है वो खत्म नहीं होती। हमने मक्का का मंजर देखा, हमने अल्लाह का तारुफ जाना और हमने इसकी फजीलत भी सुनी, लेकिन दोस्तों आज के दौर में जब हमारे दिलों में शक और दुनिया की मोहब्बत घर कर गई है, तो हम इस सूरह को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? आइए चलते हैं आखिरी हिस्से की तरफ।
جہاں ہم ایک ایسی دعا کریں گے جو ہمارے ایمان کی بیٹری کو پھر سے فل چارج کر دے گی۔ دوستوں، مکہ کے وہ کافر تو چلے گئے، لیکن آج ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ احد یعنی ایک ہے، لیکن کیا ہمارے دل میں وہ ایک ہے یا ہم نے اپنی خواہشوں، دولت اور دنیا کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ یہ سورہ کہتی ہے کہ اللہ صمد مطلب بے نیاز ہے، یعنی ساری دنیا اس کی محتاج ہے، لیکن افسوس آج ہم اللہ کو چھوڑ کر بندوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ ہم عزت اور رزق انسانوں سے مانگتے ہیں جبکہ دینے والا صرف وہ احد ہے۔ یاد رکھیے، اخلاص کا مطلب ہوتا ہے خالص ہو جانا۔ جب بھی آپ اکیلا محسوس کریں، جب بھی دنیا آپ کو ٹھکرا دے، تو اس سورہ کو پڑھیے گا۔ یہ آپ کو یاد دلائے گی کہ میرا رب اکیلا ہے، اسے میری کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی وہ مجھے پال رہا ہے، اور جب وہ میرے ساتھ ہے تو مجھے کسی اور کی کیا ضرورت۔ آئیے آج اس ویڈیو کو مکمل کرنے سے پہلے اپنے اس احد اور صمد رب سے دعا مانگتے ہیں۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھیے، آنکھیں بند کیجئے اور میرے ساتھ آمین کہیے۔ یا اللہ، یا احد، یا صمد، تو پاک ہے ہر کمی سے، ہر عیب سے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں کو شرک کی گندگی سے پاک کر دے، ہمیں صرف اپنا محتاج بنا، دنیا میں کسی اور کا محتاج نہ کر۔ یا رب، جیسے اس صحابی کو سورہ اخلاص سے محبت تھی، ہمارے دلوں میں بھی اس سورہ کی اور تیرے کلام کی سچی محبت ڈال دے۔ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل سے قبول فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان پر تیری توحید کا کلمہ جاری ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے کمنٹ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے آمین ضرور لکھیں، کیا پتہ کس کی آمین سے ہم سب کی مغفرت ہو جائے۔ اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ توحید کا پیغام پھیلانا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ ہاں دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں رشتہ داروں کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر سے سامنے والا گمراہی سے بچ سکے۔